سے پہلے بات کریں گے کل ہونے والے نہایتی افسوسناک واقعے کے حوالے سے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم۔ کل وزیر آباد میں جب عمران خان صاحب کا، جب پاکستان تحریک انصاف کا تحریک آزادی مارچ جو ہے وہ جب وہاں پہ جاری تھا، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں پر گولیاں چلائی گئیں، اور جو گولیوں کا رخ تھا وہ تھا کنٹینر کی جانب، جہاں پر عمران خان صاحب اور دیگر رہنما موجود تھے۔ عمران خان صاحب گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اور ہم نے دیکھا فیصل جاوید صاحب کو بھی، ان کو بھی خیر کہا کہ ان کے چہرے پہ گولی لگی، اور جب بعد میں آ کے فیصل جاوید بھی ساتھی جب باہر آ کے جب بات کر رہے تھے تو وہ جو جتنے ٹیریفائڈ تھے لیکن ساتھ میں وہ شکر بھی ادا کر رہے تھے۔ اور بہت اچھی بات مجھے فیصل کی لگی کہ فیصل نے آ کے جب میڈیا سے بات کی ہے، اور اس وقت بہت لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ لوگ پریشان بھی تھے، بار بار پوچھے تھے کہ بتائیں عمران خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، تو ان کی بالکل یہ کوشش تھی کہ وہ مجمع کو ٹھنڈا رکھیں اس وقت میں جب مجمع کو ٹھنڈا رکھنا بہت مشکل تھا۔ لیول ہیڈڈ پرسن، مطلب ہی از بین بریلینٹ۔ عمران خان صاحب کے آپ دیکھ لیں کہ لیٹ 90s سے وہ ساتھی رہے، بلکہ ارلی 90s سے ان کے ساتھ ہی ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا، اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ ان کے جلسوں کی ایک جان تصور کیے جاتے ہیں۔ اور پہلی تصویر جب میں نے دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ، وہ فیصل جاوید صاحب کی تصویر تھی، ان کا خون میں لت پت پورا سفید لباس تھا اور ان کے چہرے پہ زخم تھا، تو پریشانی کے آثار بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بھی محفوظ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ دیکھیے کہ 14 مختلف افراد کو گولیاں لگیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص جو تھا، جو نیچے تھا، اس کی جان بھی گئی۔ اچھا، اس سے یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض پسٹلز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں 13 سے 14 گولیوں کا بھی ایک میگزین ہوتا ہے، خاص طور پر جس پسٹل کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، تو اس شخص کے پاس سے اس مہنگے ترین پسٹل کا برآمد ہونا ایک الگ سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے بعد جب فورینسکس وغیرہ ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہاں پر جو گولیاں آئی ہیں، ممکنہ طور پر ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی حملہ ہو۔ ڈی جی حمزہ نے بھی آگے بڑا انکشاف جو کیا، انہوں نے کہا کہ حملہ بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا اور ایک جگہ سے گولی نہیں چلی۔ اس حوالے سے خیر جو کل کا افسوسناک واقعہ ہے، ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس اینگل سے ٹانگ پہ گولی لگنا اور صرف عمران خان صاحب کو نہیں لگی، بالکل آپ یہ دیکھ لیں کہ احمد چٹھا صاحب کے دونوں ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں، تو وہ کس اینگل سے کیا کیا جا رہا تھا، آئی ایم شیور کہ مزید بھی فوٹیجز اگر سامنے آئیں گی، مزید چیزیں سامنے آئیں گی، وہ بھی پتہ چلے گا۔ پھر یہ جو معظم نامی جو شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، اس کو گولی جو لگی ہے، اب یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ شخص آگے کو بھاگ رہا ہے، کیا اس کا پسٹل پیچھے کو مڑا گولی لگی یا کہیں اور سے گولی برسائی گئی؟ کیونکہ ابتسام نے کہا کہ جب وہ جھپٹا تو پھر وہ فائر نیچے ہو گیا، وہ گولیاں زمین کو لگی، پھر وہ زمین سے جیسے جس طریقے سے ہٹ کی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلو کلر کی شلوار قمیص میں ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے لوگ تھے، جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھی ہوں۔ جی آپ دیکھیں نا، جیسے ہی بندوق کا رخ موڑا تو وہیں پر وہ جو نیلی رنگ کی شلوار قمیض، اگر آپ اس کو پلیز ذرا دوبارہ سے ریوائنڈ کریے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جیسے گولی کا رخ موڑا اور یہ شخص جو آگے بچانے روکنے کے لیے آ رہا تھا، وہیں اس کو گولی لگی اور بچاتے ہوئے وہ بھی ایک گولی اس نے بھی کھائی اور اس کی وجہ سے وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ یہ دوبارہ سے میں چاہوں گی ذرا آپ ریمائنڈ کریں، اور آپ دیکھیں جب ہم نے دیکھا ابتسام نے جیسے بچایا اس شخص کو اور اس نے بھی بچانے کی کوشش کی، اور ایک گولی جو زمین پہ لگی تھی وہی زمین کی گولی اس کو لگی، اور وہ شخص وہیں پر جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آیا تھا ان کو یہ اس مارچ کا حصہ بنانے کے لیے، اور پھر جس طریقے سے پھر اس کے بچے اس کے پاس آئے، اس کا پوچھے تھے، وہ مناظر ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے دل برداشت تھا، اور کوئی نہیں آیا اس کے پاس، بالکل یہ بچے جیسے، تو یہ وہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولی چلی نیچے گئی اور وہ شخص کو وہاں پہ لگی۔ ایک رپورٹ ہم نے تیار کی اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر جو ڈی جے حمزہ جو کہ سٹیج پر موجود تھے، انہوں نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جھکے، اور اس کے بعد جب جھک کے ایک دم کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ حملہ ور ایک دم بالکل سامنے ہے اور حملہ ور نے وہاں سے فائر کیا اور یہ سامنے سے گولی چلی، انہوں نے کہا، اور جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی ذرا آپ کو دکھاتے چلیں۔ سمجھ گیا کہ وہ دوبارہ وہی لگوانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے دوبارہ سے وہی پلے کروایا، تو جب میں پلے کروانے کے لیے جھک کے دوبارہ اٹھانا تو سامنے وہ بندہ تھا جس نے فائر کیا، اور وہ سیدھا میرے بالکل پیچھے خان صاحب تھے، لیکن آج وہ بالکل میرے اوپر کھڑے تھے، بالکل میرے ساتھ کھڑے تھے، اس وجہ سے جو فائر ہے وہ بالکل میرے پاس سے گیا، جس کی وجہ سے وہ لوہے کی شیٹ میں لگا گیا اور اس کی وجہ سے میری انجریز آئی ہیں۔ بیسکلی 2-3 لوگ تھے، 2-3 جگہ سے فائر ہوا ہے، کہیں ایک جگہ سے فائر نہیں ہوا۔ ایک جگہ سے چھوٹی گن جو کہ میڈیا میں آج کل چل رہی ہے، لیکن جس کو میں نے دیکھا اس کے پاس بڑی گن تھی، اسے وہ بالکل سامنے مومٹی ٹائپ میں کھڑا ہوا تھا کسی جگہ پہ، جی چھت سے نیچے ٹیرس ٹائپ کوئی جگہ تھی وہاں پر، یعنی وہ ہائٹ پر تھا کافی کہ ہمارے ایکول تھا، وہ بیسکلی اس کے لیفٹ سائڈ پر ہی تھا، ہاں جی، کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ ہی جو ایک ایس ایس جی کمانڈو تھا وہ بھی زخمی ہوا ہے،
رائٹ سائڈ پہ اتنا نہیں آیا، لیکن کپتان جو تھا وہ آج رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھا، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ انجر نہیں ہوئے. ذمہ داری سے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جس کو میں نے دیکھا نا اور وہ پکڑا گیا جو اس کو دیکھا میں نے، جس کا بڑی گن ہے، جو چھوٹی گن والا جس کا میڈیٹ لاج ہے اس کو میں نے نہیں دیکھا. تو مطلب پھر 2-3 ہی افراد ہوں گے نا، کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ایک جگہ فائرنگ نہیں ہوئی، اس نے کافی زیادہ فائر کیا اور نہ تو اس کو میگزین چینج کرنے کا ٹائم ملا ہوگا کیونکہ کافی لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، کوئی ایک انجرڈ نہیں ہے. کم سے کم 13 لوگ جو ہے وہ انجرڈ آئے ہیں جو لسٹ ابھی تک آ چکی ہے. جی تو یہ جسٹ امیجن کہ یہی خدشات کا اظہار ہم کر رہے ہیں اور یہی خدشات کا اظہار لوگ بھی کر رہے ہیں، اور ایسا اس طرح کے واقعات میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ایک حملہ آور اپنا کام سکون سے کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، ان کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں حملہ آوروں کو ایک دوسرے کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی. تو وہ جو دوسرا پکڑا گیا اس اپنی وہ کوئی کہانی وہ چلا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پورا تھانہ معطل کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اور اس کے بعد اس کی دوسری ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایک اور اسٹیٹمنٹ آ گئی، وہ ویڈیو بھی وائرل ہوگی. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اور ویڈیو پھر دوسرا یہ ہے کہ قریبی تھانے کو چھوڑ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گجرات کے کسی تھانے میں لے کے گئے، تو وہاں پر لے جانے کی کیا تک تھی؟ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر سوال اٹھانا ہے اور سوال اٹھانا بنتا بھی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی عام کل انفارچونیٹ ایونٹ نہیں ہے جو کہ ہوا ہے. یہ خدا نہ خاصہ اگر ذرا سی گولی آپ دیکھیں اوپر نیچے ہو جاتی بہت بڑا لاس ہو جاتا. خاور گمن ہمارے ساتھ، ہمارے کولیگ اسلام آباد کی بیورو چیف اور پروگرام دی رپورٹرز کے اینکر پرسن بھی موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. خاور، کل کا جو واقعہ ہے نہایتی بلکہ شدید ترین افسوسناک واقعہ ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں کل سارا دن ہم لوگ اس خوف میں مبتلا تھے کہ خدا نہ خاصہ گولی ذرا اوپر نیچے ہو جاتی تو ایک بہت بڑا سانحہ ہو جاتا. جی میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کو جو ہے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ تھوڑی سی ڈائریکشن اوپر ہوتی اور جس انداز سے فائر کیے گئے اور جتنی تعداد کے اندر فائر کیے گئے، پوری کی پوری پی ٹی آئی کی قیادت سامنے موجود تھی، اور اگر فائرنگ سیدھی ہو جاتی تو خدا نخواستہ پھر ایک بہت بڑا حادثہ ہو جاتا. اس حادثے کے بعد کیا ہوتا یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کل سے بھی جب سے یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات و واقعات بن رہے ہیں وہ انتہائی غیر معمولی ہیں. اور صرف اب تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، کچھ سول وار جیسی صورتحال ہوتی ہے. اب خوف اس چیز کا جو آ رہا ہے کہ اس ساری صورتحال سے پیچھے کس طرح پلٹا جائے گا. خبر اور کوئی بھی ایسا جو ہے اب ہمارے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے، بات کریں گے. اگر بات نہیں کریں گے، یہ لڑائی اگر جاری رہے گی، کیونکہ خاور جو پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے، جتنے نفرت کے بیج بوئے جا چکے ہیں، مطلب ہم عوام کو ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے کر سکتے، اور وہی صورتحال کہ ایسا لگتا ہے. اور کل یہ واقعی خوف پیدا ہو گیا کہ ہم کسی خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں جس کو کنٹرول کرنا کسی کی بس میں نہیں ہوگا. دیکھیں پہلے دن سے ہی جب کسی بھی سیاسی طالب علم سے، کسی سیاسی جو پولیٹیکل اینالسٹ سے جب بات کریں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی چھوڑی ہے تب سے آپ کا پارلیمان موجود نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت پارلیمان سے باہر بیٹھی ہوئی ہے. صحیح یا غلط اس کے اوپر آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے. تو موجودہ حکومت جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس پی ڈی ایم والے جو ہیں ان کو کچھ خاص کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں کر رہے. عمران خان کوئی غیر آئینی غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی. عمران خان ابھی معاملہ اس سے آگے نکل گیا ہے، وہ ہم تو اس بیان پہ جا ہی نہیں رہے نا. اب ہم اس بیان پہ جا ہی نہیں رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کرنا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے سے بات میں کروں کیوں، وہ ایک الگ بحث ہے. ابھی معاملہ اس سے آگے نکل گیا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا. پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا. ایسا کوئی پاکستان کا کوئی محب وطن پاکستانی تو نہیں ہو سکتا کہ جس سے اس کو خانہ جنگی سے یا اس طرح کی سچویشن سے کہ جہاں پر لوگ آپس میں متحارب ہوں یا اس انسیڈنٹ سے آپ ہی چلیں بتا دیجئے کہ کون بینیفیشری اس کا ہو سکتا ہے کل جو واقعہ ہوا. بینیفیشری ہونے کے حوالے سے تو آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے دشمن بینیفٹ ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. انڈین جو جنرلز ہیں ان کی طرف سے پچھلے 2-4 دنوں سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی اگر آپ پڑھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جب حکومت حکم کرے گی تو ہم خدا نخواستہ پاکستان کا جو
کشمیر ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے. ہم جنرلز کی بات کریں وہاں کا میڈیا سیلیبریٹ کریں مسلسل ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو اندر کون بینیفٹ ہوگا, کون سی پولیٹیکل پارٹی بینیفٹ ہوگی. دیکھیں اب سوال یہ نہیں ہے کہ بینیفٹ کون ہوگا, جو میں نے بنیادی سوال اٹھایا ہے کہ اب آگے کس طرح بڑھنا ہے. آپ کسی چھوڑے کوئی جو پی ٹی آئی کا حمایتی ہے یا پی ڈی ایم کا حمایتی ہے اس کو چھوڑیں, کسی بھی بائی پارٹیزن پولیٹیکل اینالسٹ ہے, کسی کوئی بڑا تھنکر ہے, اس سے بات کریں, وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اس وقت واحد حل یہی ہے کیونکہ انٹرم سیٹ اپ بنے جو کہ بالکل جو بائی پارٹیزن ہو, وہ آئے بیٹھے ان دونوں پارٹیز کو بٹھائے, جو بھی الیکشن کی ڈیٹ رکھنی ہے. بے شک آئندہ سال جو ہے مقررہ مدت کے بعد ہی الیکشن کروا لیں, اکتوبر میں الیکشن کروا لیں, اگلے سال کروا لیں, لیکن فی الوقت جو ہے یہ دونوں پارٹیز ہیں, خاص طور پر اس وقت جو حکومت اور اپوزیشن ہے, ان کو بٹھانا پڑے گا. اور جو حکومت کے اندر جو لوگ ہیں, جو ایک سیٹ اپ بننا ہے, وہ بالکل کوئی انٹرم سیٹ اپ کے ذریعے معاملات آگے بڑھیں گے. اب مجھے نہیں لگ رہا کہ موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے, عمران خان کے صاحب کے سڑکوں کے ہوتے ہوئے یہ کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو پائے گا. دوسری ایک اور چیز ہے کہ اس سارے انسیڈنٹ میں, چلیں اب تھوڑا سا اس ڈیٹیلز میں آ جاتے ہیں, کہ پنجاب ایک وفاق کی جو وسینٹی میں یہ سلسلہ نہیں ہوا, پنجاب حکومت کے دائرہ کار میں ہوتے ہوئے وہاں پر ان کی, جہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لے کے پولیس سے لے کے سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. اس طرح کے واقعے کا ہونا اور ایک نہیں ملٹیپل حملہ آور مبینہ طور پر ان کی موجودگی کا ہونا, وہ بھی خان صاحب کے ٹرک کے اتنے کے پاس, یعنی کہ قافلے کے اندر پسٹل لے کے, گنز لے کے لوگ موجود ہیں. حالانکہ جہاں سے خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا قافلہ جائے, جن کو اتنے سیکیورٹی تھریٹس ہیں, تو وہاں پر تو چھتوں پر ممکنات میں سے نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اس فیلئر پہ کیا کوئی بات کر رہا ہے؟ سر صاحب دیکھیں, جو سیاست ہوتی ہے نا, کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو وہ گھر نہیں بیٹھ سکتا. اس کی بڑی زندہ اور جو ہے ویری ریسنٹ مثال آپ کے سامنے ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی. کارساگ کا واقعہ ہوا, 100 سے زیادہ جانے وہاں پہ لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر پشاور میں حملہ ہوا. ایک ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ گھر بیٹھ جاتی تھی, لڑکانا جا کے بیٹھ جاتی اور کہتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے گھر سے بیٹھ کے سیاست کرتی, یا میں نے پاکستان ہی نہیں آنا, میں نے پاکستان ہی نہیں آنا. پھر راولپنڈی میں آئی اور یہ سارا واقعہ. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, پولیٹیکل لیڈر ہو, وہ لوگوں میں جائے بغیر وہ سیاست نہیں کر سکتا. اور نہ ہی سیاست ہوتی ہے, وہ چاہے امریکہ میں ہو, چاہے وہ انڈیا میں ہو, چاہے پاکستان میں یا یو کے میں, لوگوں میں آپ کو جانا پڑتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ریسنٹلی فرینچ پریزیڈنٹ جب گیا مجمع کے اندر, تو وہاں سے کسی نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا. یہ سیاستدانوں کے یہ ایک کائنڈ آف پریسائزلی واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ خاور بھائی, کہ وہ تو خان صاحب کا کام ہے نکلنا. ہم نے ان کے اس رائٹ کو, یا ان کے ساتھ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, اس چیز کو تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. وہ ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا اور اپنی ڈیمانڈز رکھنا. میں جو بات کر رہا تھا وہ سیکیورٹی کے فیلئر کی بات کر رہا تھا. اس وقت پنجاب میں ان کے حلیف حکومت ہے, یعنی کہ ان کی سمجھے ان کی حکومت ہے. وہاں پر ہوتے ہوئے آپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کا حوالہ دیا, تو وہاں پر معاملات ڈفرینٹ تھے. پرویز مشرف صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی. یہاں پر سندھ میں آپ دیکھ لیں, سندھ میں بھی ان کی حکومت نہیں تھی, وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ تھا. یہاں پر تمام تر سیکیورٹیز, تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود یہ چیز کا ہو جانا, تو یہ جو فیلئر ہے نا ایک وہاں پر ایک طرح سے, تو اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے سیکیورٹی لیبس کیسے ہوا؟ جی میں اسی طرف آ رہا تھا, لیکن میں جو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ جب آپ عوام میں نکلتے ہیں تو اس طرح کے واقعے کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چانس رہتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی میئرز لیے جا سکتے تھے. اب ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کیا جب کنٹینر موو کر رہے ہیں عوام کے اندر, تو کتنی دور آپ نے عوام کو رکھنا ہے. ہاں یہ البتہ ضرور بات کی جا سکتی تھی, ہماری رات کو بات بھی ہوئی. ایک کنٹینر کے اوپر آپ نے جو سارے کا سارا ہے وہ جو بلٹ پروف پلیٹس لگا لیتے, اوپر وہ شیشہ بلٹ پروف لگا لیتے, شیشے کے اندر سے جو خان صاحب, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے بھائی, خان صاحب کو ہم کھونا افورڈ نہیں کر سکتے. اور بار بار جب ان کے خبر ہے ان کی طرف سے بھی تذکرہ ہو رہا تھا, تو ہونے چاہیے تھے سیکیورٹی میجرمنٹس. بہت شکریہ جی, خاور گھمر ہمارے ساتھ موجود تھے.